صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ڈاوا ڈول اور دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے مت بنو کہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم ظلم بھی کریں گے۔ بلکہ اپنے دلوں کو اس بات اور مضبوط کر لو کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو بھی تم اچھائی ہی کرو گے، اور اگر وہ برائی کریں گے تو ظلم نہیں کرو گے بلکہ اچھائی ہی کرو گے۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ اگر بالفعل بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی، چلو اب اس پوائنٹ پر بھی آتے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی تو بہن پر کب ضروری تھا کہ وہ بھائی کے ساتھ بھی برائی کرے؟ اس نے اس کو ڈانٹا، اس نے اس کو جھاڑا، اس نے اس کو ٹوکا، اس نے اس کی دل آزاری کر دی، بہت کچھ کیا، کالی موٹی لمبی سست بے تکی لگتی ہے، جاہل ہے، بہت بولا، وہ اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ دل آزاریاں کر رہا اپنی بہن کی بلا اجازت شرعی۔ مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بہت بولا یہ آپ کو، بہت بولا، مانتا ہوں میں نے بہت بولا، اللہ نہ کرے ہاتھ بھی رکھ دیا، نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کیا، میں بھی مانتا ہوں غلط کیا، مگر اب بہن کو چاہیے کہ بھائی کے ساتھ غلط نہ کرے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ قرآن فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ ہمیں قرآن برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا درس دیتا ہے۔ ناپاک چیز پاک پانی سے دور ہوتی ہے، نجاست سے نہیں ختم کی جاتی، نجاست ختم کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے، نفرت ختم کرنے کے لیے محبت چاہیے، نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے ایثار و قربانی چاہیے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ جب اس طرح کا ہمارا سلوک ہوگا اور ایک دوسرے کو معافی اور درگزر کے ساتھ جب ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کیسا اچھا ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، تو بہت مشکل کام ہے۔ تو پھر بردباری کیا ہے، حلم کیا ہے، برداشت کرنا کیا ہے، معاف کرنا پھر کس شے کا نام ہے؟ معاف کرنا اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی بھائی بہن بھائی سے معافیا مانگ لے، نہیں چل ابھی ایک بیان سننے کے بعد معافی مانگنے کے لیے آ گیا، چل ابھی چل، ساری زندگی ستاتا رہا اور معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی سے معافی مانگے، چل معاف نہیں کرتا، چل ابھی، ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو۔ تو وہ حدیث سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں کی خواتین سے دامن بچاتے رہو، تمہاری اپنی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اپنے آباء و اجداد کی خدمت کرو، تمہارے بیٹے پوتے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی کا طلبگار ہو کر آئے اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے، آنے والا حق پر ہو یا باطل پر، یعنی سچا ہو یا جھوٹا۔ پھر جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی معذرت خواہ کی معذرت قبول نہیں کی، وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ معاف کرنا اختیار کیجیے، نیک سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، اور آپ بھی معاف کر دیں، نرم ہو جائیے یار، نرمی اختیار کیجیے، آپس میں نرم ہو جائیے، ایک دوسرے کی نرم چیز دبا دو دب جاتی ہے، سخت چیز کو دبا دو ہاتھ ہی درد ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے، مسلمان ویسے ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتا ہے۔ آپ تو گھر میں بھائی بہن ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا سیکھیے، ایک دوسرے پر فدا ہونا سیکھیے، ایک دوسرے پر قربان ہونا سیکھیے۔ لوگ مثالیں دے گئے، اس گھر میں رہنے والے بھائی بہنوں کو دیکھو ایک دوسرے پر نثار ہو رہے ہیں، بھائی کو دیکھو، کوئی دنیا کی طاقت ان دونوں بھائیوں کو لڑا نہیں سکتی، اتنا اتفاق ہے ان دونوں بھائیوں کے اندر، کوئی طاقت ان دونوں بہنوں کو لڑا نہیں سکتی، اتنا اتفاق ہے ان دونوں بہنوں کے اندر، اتنا اتفاق ہے یہ بھائی بہنوں کے اندر کہ کوئی کیسا ہی آ جائے ایک دوسرے پر نثار ہے، قربان ہے، خوشیاں ایک ساتھ، غم ایک ساتھ، ہر چیز ایک ساتھ مناتے ہیں۔ یہ بھائی بہن ہی ایسے ہیں، ارے سارا محلہ آپ کے گھر کی مثالیں دیتا تو کیا بات ہے مدینے کی۔ یا تو محلے میں مشہور ہوتا ہے کہ ان کی آپس سے بنتی ہی نہیں ہے، رشتہ داروں میں مشہور ہوتا ہے ان کی آپس سے بنتی ہی نہیں ہے، آپ کی لڑائی، آپ کا جھگڑا، آپ کا فساد، آپ کی نا اتفاقی رشتہ دار محلے میں ہر جگہ مشہور ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ؟ اس میں بڑے لوگ بھی خصوص شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بچے نہیں رہے ہو، اب بڑے ہو گئے، اب تو معاف کرنا سیکھیں، اب تو درگزر کرنا سیکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔